ایک بار بلایا تھا، ہر بار بلائیں گے، ہر سال یقیناً ہم، ہر سال یقیناً ہم بغداد کو جائیں گے۔ قادریہ نعرہ یا غوث اعظمی صنم، قادریہ نعرہ یا غوث اعظمی صنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں مدینہ منورہ اور مکۃ المکرمہ کا بیان کے بارے میں بتایا تھا، ملک عرب کے تعلق سے ہم نے چند باتیں کی تھی۔ یہ جو ہمارا نشست سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے تعلق سے چل رہا ہے، جس میں مکے کے بارے میں، اس کے تمام علاقوں اور ان میں کیا کیا واقعے گزرے، ان سب کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ مدینہ منورہ میں ہم نے جو باتیں کی، جنگ احد کے بارے، حضور کی چچا کے تعلق سے مدینہ منورہ میں جو واقع ہوئے، جنگ ہوئے، ان کی باتیں ہم نے کی۔ اب آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں کہ خاتم النبیین عرب میں ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اتنے شہر ہے، اتنے مقامات ہیں، لیکن عرب ایک ایسا علاقہ ہے جو زیادہ تر ریگستانوں اور وہاں پر بہت ایسی چیزیں ہیں جس کی کمی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم ملک عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محلوقوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایسا ایشیا، یوروپ اور افریقہ، تین بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کرے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی تین بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا، تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کیا، تو وہاں پر سے ہر جگہ
اپنی باتوں کو پہنچایا جا سکتا تھا، اور بہت ایسی چیزیں وہاں پر ظاہراً تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چنا اپنے محبوب۔ آئیے اب آگے بات کرتے ہیں کہ عرب کی سیاسی پوزیشن کیا تھی، عرب میں کس طرح سے سیاسی کی ڈور تھی، ہم بات کرتے ہیں۔ حضور نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت جسہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑے سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزم خود ملک عرب آزاد تھا، اندرون ملک بزم خود ملک عرب آزاد تھا۔ ملک کے اور آس پاس کے علاقے جو تھے ان سب میں قبضے تھے، لیکن ملک عرب جو تھا وہ آزاد ہی تھا۔ لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ ور تھا۔ تو ان سلطنتوں کی موجودگی جو دیگر جگہوں پہ آس پاس تھی، تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ اور دوسری جگہ کے جو سلطنت والے تھے وہ ملک عرب پر آ نہیں سکتے تھے، تو ایک طرف سے وہ بھی حفاظت پہ رہتا تھا اور وہ خود بھی ملک عرب پر قبضہ نہیں کر پاتے تھے، جس وجہ سے ملک عرب کبھی کسی کا غلام نہیں ہوا اور وہ شروع سے آج تک آزاد ہی ہے۔ اب عرب کی اخلاقی حالت، اب وہاں کے لوگ کس طرح کے تھے، ان کے اخلاق، ان کے آداب، آئیے ذرا ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو تو ہم پرست بنا دیا۔ وہ لوگ خود اپنی باتیں پھر ماننے لگے، اپنی دلوں کی کرنے لگے، اور اپنے مزاج کی چیزوں پہ وہ لوگ آمد ہو جاتے تھے۔ وہ مظاہرے فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ لوگ اتنے پرست ہو گئے کہ جن چیزوں کو دیکھتے ان چیزوں کو اپنا معبود مان لیتے۔ آگ کو پانی پہ فضیلت دیکھتے، پانی کو معبود مان لیتے۔ پیڑ پھل دیتا، پیڑ کے اتنے سارے وہ لوگ خصوصیات دیکھ کر اسے معبود مان لیتے۔ سورج کی روشنی دیکھ کر وہ اسے معبود مان لیتے۔ چاند کا نکلنا دیکھ کر اور سورج پر غالب آ جانا دیکھ کر، سورج کا ڈھل جانا، یہ چاند کو اس کی وجہ سے معبود مان لیتے۔ تو اس طرح کی چیزیں ان میں موجود تھی، اور ان لوگوں نے خود اپنی معبود کو بنا رکھا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مٹیوں کے بت ان لوگوں نے تیار کیے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔
عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا، عیاشی، فحاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی شریعت، ان کی شرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کی سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ ان کے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ جوا، شراب نوشی اور دیگر تمام جن کا ذکر ہوا ان چیزوں میں مبتلا تھے، اور یہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہم نے بہت ایسے واقعات سنے ہیں کہ ملک عرب میں اور بہت جگہ پہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا اور انہیں دفنا دیا جاتا تھا۔ لوگ ان کا پیدا ہونا اپنے لیے بہت خراب سمجھتے تھے اور ان کو نحوست جانتے تھے۔ تو لیکن جب ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کا کرم ہوا اور انہوں نے ان چیزوں کو بند کرایا۔ تو اس طرح ان چند باتوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ملک عرب کے تعلق سے ہم نے چند باتیں جو کی۔ اب اس سے آگے ہم حضور کے سلسلہ وار چیزوں پہ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا جو سیرت کے تعلق سے بیان ہے حضور کا وہ جاری ہوگا۔ ابھی چند حالات ان کے پہلے کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اگلی نشست میں ہم بتائیں گے کہ حضور کس طرح سے آگے پیغمبروں سے ملتے ہیں، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ تو امید کرتے ہیں آپ اپنے آقا کی سیرت پاک کو سننے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اور آپ لوگوں سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ لوگ برائے مہربانی کمنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ اگلے نشست، اگلی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے وہ کب دے، اور وقت کا آپ لوگ یہ کر دیں کہ آپ بھی اس وقت حاضر ہو سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔